پاکستان کی چین، امریکہ اور یورپ کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان میں کھربوں ڈالرز کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب۔ بولے ریکوڈک میں پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں بہترین زمینیں ہیں۔ سندھ حکومت کوئلے کے ذخائر سے بھرپور استفادہ کر رہی ہے۔ مقامی کوئلے پر انحصار کر کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہو رہی ہے۔ پختہ یقین ہے پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر موجود ہیں۔ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب۔ کہا بین الاقوامی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں۔ سرمایہ کاری اور شراکت داری کے مواقع تلاش کرے۔ پاک فوج مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ بلوچستان کے 27 طلبہ زیمبیا اور ارجنٹائن میں منرل ایکسپلوریشن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی وفد کی پاکستان منرلز فورم میں شرکت۔ محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار ایرک مائر نے کہا ہزاروں ٹن سویابین سے لدے 4 جہازوں کا امریکہ سے پاکستان پہنچنا خوش آئند ہے۔ صدر ٹرمپ نے معدنی وسائل کی اہمیت کو متعدد بار اجاگر کیا۔ امید ہے فورم سے پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سی ای او ویرک گولڈ مارک برسٹو بولے معدنی وسائل ہی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ ریکوڈک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے موقع پر پاکستان اور کئی عالمی کمپنیوں کے درمیان ایم او یو طے پا گئے۔ معدنی وسائل کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے برطانیہ اور چین کے ساتھ ایم او یو، جیو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے روسی کمپنی، جبکہ ڈیجیٹائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق جنوبی افریقہ کی کمپنی کے ساتھ ایم او یو ہو گیا۔ بلوچستان کے محکمہ معدنیات اور کان کنی کا چینی کمپنی کے ساتھ ایم او یو طے پا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان آف شور ایکسپلوریشن میں مشترکہ بڈنگ معاہدے پر دستخط۔ پاکستان معاشی لحاظ سے مستحکم ہو رہا ہے، اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ بولے پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا حکومتی کاوشوں سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ معاشی محاذ پر کامیابیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال، چاغی سے تانبے، سونے اور چاندی کے ذخائر دریافت۔ نیشنل ریسورسز لمیٹڈ کے مطابق تنگکور میں 90 کروڑ کی ابتدائی سرمایہ کاری سے آئندہ 3 سے 4 سال تک ڈرلنگ جاری رہے گی۔ کمپنی نے حکومت بلوچستان اور ایس آئی ایف سی سے مزید 2 لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا۔ او جی ڈی سی ایل کے ساتھ نیشنل ریسورسز لمیٹڈ ورکنگ معاہدے بھی کر رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق معدنی منصوبوں میں 90% افرادی قوت مقامی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے بانی چانگ جاؤ کی ملاقات۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے جدید علوم کو فروغ دینے پر اتفاق۔ چانگ پینگ جاؤ نے ڈیجیٹل علوم میں پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ نواز شریف نے کہا ہمیں تیزی سے بدلتی ہوئی جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا ہماری پوری توجہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز سکھا کر عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی واپسی، 623 پوائنٹس کی تیزی۔ سرمایہ کاروں نے 138 ارب روپے منافع کمایا۔ 100 انڈیکس 1,15,532 پر بند۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید 16 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں 2000 روپے کمی، 1 تولہ سونا 3,18,000 روپے کا ہو گیا۔ ایشین اور یورپین مارکیٹوں میں بھی تیزی کا رجحان رہا۔
الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس سنا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا ان کے پاس پورے ڈاکومنٹس موجود نہیں، دلائل کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر بولے 1 سال سے کیس زیر التوا ہے، ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے فیصلے سے منع کیا ہے، پروسیڈنگ سے نہیں، اگلی سماعت میں مکمل تیاری سے آئیں۔ کیس کی مزید سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی رہنماؤں کو اختلافات ختم کرنے پر راضی کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اسد کیسر، عاطف خان اور شہرام ترکئی سے رابطہ۔ سنو نیوز سے گفتگو میں بولے بڑی پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہے، جرگے کے ذریعے معاملات حل کر لیں گے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت عوام دشمن پالیسیاں کر رہی، ختم کرے۔ گنڈاپور حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے پر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں گرفتار، عالیہ حمزہ، نادیہ خٹک سمیت دیگر خواتین رہنما بھی زیر حراست۔ ارکان قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا، شفقت آوان سمیت دیگر رہنما زبردستی پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کسی خاتون کو گرفتار نہیں کیا، بانی کی بہنیں خود ہی پولیس وین میں بیٹھیں اور کچھ دور جا کر اتر گئیں۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور شبلی فراز جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ جے آئی ٹی نے پوچھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون چلاتا ہے؟ بیرون ملک سے چلنے والے اکاؤنٹس پارٹی کے ہیں یا پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں؟ بتایا جائے پی ٹی آئی کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ریاست مخالف بیانیہ اور مواد کون فراہم کرتا ہے؟ جے آئی ٹی کی سربراہی آئی جی اسلام آباد کر رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے، لیکن آج جو بدامنی کے تانے ہمیں وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں اس بدامنی کا ایک اہم رول رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ۔ سندھ پولیس باقاعدگی سے اپنا کام کر رہی ہے اور اسٹریٹ کرائم کا اگر آپ ڈیٹا لے لیں تو ہر سال اس میں ڈکلائن آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری جاری۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ایم کیو ایم نے ماضی میں ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا، شہر میں بدامنی پھیلائی، کراچی میں اب ہر سال جرائم میں کمی ہو رہی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم علی خورشیدی کا شرجیل میمن کو جواب، بولے کراچی تا کشمور امن و امان کی صورتحال خراب ہے، سندھ میں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ پیپلز پارٹی کے 17 سالہ اقتدار کے بعد 400 بسوں کی بھیک کراچی کو میسر ہوئی۔ صوبہ سندھ جس میں اس جماعت کی حکمرانی، جس جماعت سے ان سینئر منسٹر صاحب کا تعلق ہے، 17 سالوں سے حکمرانی کے بعد آپ کسی ایک ضلع میں سندھ کے، جس میں کراچی سے لے کے کشمیر تک چلے جائیں، وہاں پہ صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کھڑا ہو کے کلیم نہیں کر سکتا کہ اس صوبے کے اس ضلع میں یہاں پر پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی واقعات کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کیس کا فیصلہ 4 ماہ میں کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ضمانت منسوخی کے خلاف اپیلوں پر کیس کی سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو پروگریس رپورٹ ہر 15 دن بعد متعلقہ چیف جسٹس کو پیش کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایف پی ایل ای کیس میں کہا گیا کہ گٹھ چوڑ ثابت ہونے کی بنیاد الزام کی نوعیت پر ہوگی۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے ایف پی ایل ای کیس میں کہا گیا گٹھ جوڑ کی بنیاد دفاع پاکستان سے متعلق ہوگی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث بولے آئین کے مطابق کورٹ مارشل ہائی کورٹس کے ماتحت نہیں ہوتا، آئین میں شک موجود ہے جو کورٹ مارشل کو سپورٹ کرتی ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ حقیقی والدین کی موجودگی میں بچوں کی حوالگی لے پالک والدین کو نہیں دی جا سکتی، لاہور ہائی کورٹ نے حکم سنا دیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال نے نذیر احمد کی درخواست پر 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق بچوں کو گود لینا بے لوث کام ہے، جس سے بچے کو نئی زندگی اور پہچان ملتی ہے،
لے پالک والدین بچے کو پیار اور پیسہ تو دے سکتے ہیں، مشترکہ خاندان کا تجربہ نہیں۔ سندھ میں میٹرک امتحانات کا آغاز ہوتے ہی نقل مافیا پوری طرح سرگرم ہو گیا۔ جیکب آباد میں نویں جماعت کے اردو سندھی کے پرچے میں کھلے عام نقل، کنکوٹ کے امتحانی مراکز میں موبائل فون سے نقل ہوتی رہی، سانگھڑ کے امتحانی مراکز کے قریب فوٹو اسٹیٹ مشینوں کی دکانیں بدستور کھلی رہیں۔ حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ کے باعث طلباء و طالبات نے شدید گرمی میں امتحان دیا۔ گرم موسم میں پنجاب کے تمام اسکولوں میں یونیفارم میں نرمی، 1 مئی سے 15 ستمبر تک طلباء کو ہلکے گھریلو کپڑے پہننے کی اجازت، طالبات کے میک اپ، جیولری اور چمکدار ریشمی کپڑوں کے استعمال پر پابندی۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے سرکاری اسکولوں کے لیے ڈریس کوڈ جاری کر دیا، مرد اساتذہ کی ٹی شرٹ اور جینز پہننے پر پابندی ہوگی، خواتین اساتذہ کو شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ پہننا ہوگا۔ سورج نے اپنے تیور دکھائے تو بادلوں کو بھی جوش آ گیا، ملک کے متعدد علاقوں میں گھٹائیں چھا گئیں، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں کچھ مقامات پر برسات۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 47، سبی میں 46، رحیم یار خان اور بہاول نگر میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مظالم کے شکار فلسطینیوں کے لیے سہال میں مرکزی امدادی کیمپ قائم، پارلیمانی سیکریٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز نے 10 کروڑ روپے کی امداد متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دی۔ چیئرمین بلیو ورلڈ سٹی سعد نذیر کا بھی امدادی کیمپ کا دورہ، راولپنڈی کے حلقہ PP10 کے شہری بڑھ چڑھ کر فلسطینی بھائی بہنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اشیاء خورونوش، پانی، ڈرائی فروٹ، بچوں کے ڈائپرز، ادویات پہنچانا شروع کر دی۔